बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और ये पैमरा के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। उसमें 2-3 टेक्निकल चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ हम बात करेंगे शाहज़ेब खानज़ादा ने कल भी और आज भी 2 हमले किए हैं। एक तो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, उस पर बेजा तनकीद की, और आज उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से जो झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस तरीके से उन पर एक तनकीद होती है और एक झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। इनको अचानक से जस्टिस साकिब निसार क्यों याद आने लग गया है, या क्या तकलीफ़ है इनको साकिब निसार से? दोनों बड़े अहम इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर मैं बात भी करूंगा, और साथ हम साकिब निसार की तरफ से, जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से इनको जवाब भी देंगे कि आप जो झूठ बोल रहे हैं उसका जवाब ये है, और हम आपका जो आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनको दुरुस्त करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ और ये जो पूरा गैंग है, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, और वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ और सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुल कर कह दिया है कि ये लोग भारतीय झंडे को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत के अलाकार हैं, और जो 30 लाख ट्वीट्स का मामला है उनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, और ज़राए के मुताबिक उसमें मरीम सफदर का भी नाम है। कुछ में मरीम सफदर का नाम है, कुछ में उन लोगों का नाम है जो मरीम सफदर जिनको फॉलो करती हैं, जिनके मरीम नवाज़ ट्वीट्स रीट्वीट करती हैं। अब उस पर इनको तकलीफ़ हो गई है, और राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने एक ववेला मचाया है। इनको क्या तकलीफ़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कैसे मरीम नवाज़ का चेहरा बेनकाब हुआ जिसके बाद अब इनको बड़ी तकलीफ़ है। सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी पैमरा ऑर्डीनेंस 2002 के सेक्शन 30 में मौजूद ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइसेंस BML को मुअत्तल करने का इख्तियार कवायद व ज़वाबित के बगैर अथॉरिटी के चेयरमैन या किसी अहदेदार के पास नहीं है। डायरेक्ट आप लाइसेंस मुअत्तल नहीं कर सकते, बल्कि आप जो उसका प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स हैं या रूल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। अदालत ने अथॉरिटी के चेयरमैन की जानिब से अप्रैल 2020 में लाइसेंसेस की जो मुअत्तली के लिए किए गए तमाम इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालत ने पैमरा के 156 इजलास के लिए जो मिनट्स ऑफ इजलास हैं उनको कलअदम करार दिया है, जिसके तहत आर्डीनेंस के सेक्शन 13 का इस्तेमाल किया गया है, और रेगुलेटर जो पैमरा है उसके चेयरमैन को लाइसेंस मुअत्तली के अख्तियारात सेक्शन 30 के अख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, लेकिन उसमें एक रूल बनाया गया है, एक तरीक़ाकार बनाया गया है। इस तरीके से चेयरमैन अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ नहीं कर सकते। 2 रुकनी बेंच की सरबराही करने वाले भी जज हमारे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये लाइक जजेज़ हैं जिनके बारे में हम बारहा अपनी बार काउंसिल्स के सामने भी हाथ जोड़कर हमने उनसे इस्तदा की है। हमने काजी फ़ाइज़ा साहब, पूरा ग्रुप जो है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे भी इस्तदा की है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये एक हुकूमती इदारा है और उसके ख़िलाफ़ बड़ा ही दबंग तरीके से उन्होंने फ़ैसला दिया, क्योंकि कानून के सामने जो बात होगी, हमें तो न्यूट्रल जज चाहिए। वो जज चाहिए जो कानून की बात हो, ना वो इमरान खान की बात करे, ना किसी वज़ीर आज़म की बात करे, ना वो किसी अपोजिशन के लीडर की बात करे, और ना ही वो इदारों पर बेजा तनकीद करे। हाँ, जहाँ मेरिट और कानून की बात है वहाँ पूरी कौम उनके साथ है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये जो फ़ैसला है वो तहरीर किया है, और उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार जो है पैमरा का, उसके ऊपर सवाल उठाने वाली दरख्वास्तों को बरकरार रखने पर जो उठाए गए एतराज़ थे उनको मुस्तरद कर दिया है। बेंच ने कहा है कि जो मेंबरान हैं मफादात की हिफाजत के लिए दरख्वास्त को नुमाइंदगी की शक्ल में पेश किया गया है, और अदालत ने कहा कि असल में ये दरख्वास्त पैमरा आर्डीनेंस के सेक्शन 13 में की गई तरामीम की खिलाफ वर्जियों को चैलेंज करने के लिए दायर की गई है, जो पूरे बोर्ड पर लागू है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर गौर नहीं करते कि सिंध में भी कानूनी जो चैलेंजेस हैं उनको चैलेंज किया जाए, यहाँ तक कि इस अदालत के दायरा इख्तियार के हवाले से कोई रुकावट है तो उसको भी चैलेंज किया जाए। लिहाजा हमने इस एतराज़ को मुस्तरद किया और पिटीशन को इस अदालत में काबिल समाअत पाया है। और साथ अदालत से जो इस्तदा की है जिन्होंने दरख्वास्त गुजारों ने,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیمرا ترمیمی ایکٹ 2007 کے سیکشن 7 کو پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 13 کے تحت ترمیم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار میں اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 13 کے تحت ثوابدیدی اختیارات اس طرح کے ثوابدیدی ڈھانچے کے لیے قوانین بنائے بغیر نافذ نہیں کیا جا سکتے، اور پیمرا کے 24 اپریل 2020 کو بلائے گئے اجلاس کے ایجنڈے کے آئٹم نمبر 5 سے متعلق فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، جس میں اتھارٹی کے چیئرمین کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ براڈ کاسٹ لائسنس معطل کریں، اور اس پر یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے درخواست فائل کی گئی تھی۔ اپریل 2020 کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں جو پیمرا آرڈیننس ہے اس میں بھی کچھ جو سیکشنز ہیں اور رولز ہیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس پر پھر عدالت نے کہا کہ جو پیمرا کے چیئرمین ہیں وہ بغیر قواعد و ضوابط کے یا رولز کو اپلائی کیے آج خود لائسنس معطل نہیں کر سکتے، اور اس سارے معاملے پر بڑی ہی ڈیٹیل ایک ججمنٹ دے دی ہے۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے شاہزیب خانزادہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا موقف دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے حکومت کا، وہ اب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور پچھلے 2 سال میں پاکستان مخالف، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن تحریک لبیک کا دھرنا جاری تھا اس دن پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلایا گیا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان میں خانہ جنگی کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا، اور وہ بھارت سے بیٹھ کر لوگ وہاں انہوں نے شروع کیا، پھر افغانستان کے لوگ اس میں انوالو ہوئے، اور پھر پاکستان میں بیٹھے ہمارے لوگ، اور اس میں مریم نواز کا سوشل میڈیا، اس میں پی ٹی ایم، اور جو بلاول زرداری ہے اس میں جو بلاول ہاؤس میں سوشل میڈیا بیٹھا ہے، ان کے بہت زیادہ لوگ انوالو تھے۔ اس پر رد عمل دیا حکومت پاکستان نے۔ حکومت پاکستان نے وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے وہ سامنے لے کر آئے، اور وہ اکاؤنٹس تھے جن کو مریم نواز نے فالو کیا ہوا تھا، یا جن کے ٹویٹس کو مریم نواز ری ٹویٹ کرتی تھیں، تو اس پر حکومت پاکستان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان کی جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے انہوں نے اس معاملے پر ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایک رپورٹ مرتب کی، اور اس میں بتایا کہ پچھلے 2 سالوں میں کیسے پاکستان مخالف جو ٹرینڈ ہیں پاکستان میں وہ ٹرینڈ بنے ہیں، کیوں بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، کون ان کو چلا رہا تھا، وہ سب کا چہرہ عیاں کر دیا۔ اب شاہزیب خانزادہ کو اس پر تکلیف ہے کیونکہ یہ مریم نواز کا نام آیا ہے، اور اس میں جیو کے کئی جو صحافی ہیں وہ اس ساری کی ساری مہم میں شامل ہیں، حامد میر جیسے، عمر چیمہ جیسے، اور باقی آپ جانتے ہیں ابصار عالم ہو گئے، متی اللہ جان، یہ سارے لوگ اس میں انوالو ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ دشمن کی طرف سے ایک ایجنڈا ہے، لیکن انہوں نے دشمن کے یہ اعلی کار بنے۔ شاہزیب خانزادہ کو ایک تو اس رپورٹ سے بڑی تکلیف ہے، فواد چودھری کے ساتھ بھی انہوں نے بحث کی ہے، اور اس پر انہوں نے بات بھی کی ہے کہ جو رپورٹ ہے بغیر پڑھے پریس کانفرنس کی گئی ہے، حالانکہ وہ رپورٹ ابھی اگر حکومتی وزراء پڑھ کے قوم کے سامنے سنا دیتے تو یہ جو والیوم 10 والا معاملہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے روکا تھا نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف، یہ وہ کھل جانا تھا۔ اگر شاہزیب خانزادہ صاحب اگر فواد چودھری سارا پڑھ کے سنا دیتے جو رپورٹ میں مریم نواز اور حامد میر کے کارنامے ہیں، تو یہ تو والیوم 10 تھا۔ ابھی تو انہوں نے حیا کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے جیسا ہم پاکستان اس بات سے اختلاف کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے حیا کیا تو آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ثاقب نثار سے آپ کو تکلیف یہ ہے جب ڈیم فنڈ کے حوالے سے رپورٹ آ گئی کہ جتنا بھی ڈیم فنڈ تھا وہ سارا محفوظ ہے اور وہ حکومت کے پاس ہے، تو ثاقب نثار بیگ بھر کے اپنے ساتھ تو نہیں لے گئے۔ اگر انہوں نے اس وقت ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا، پاکستان میں پانی کی قلت تھی، بجلی کے مسائل تھے اور کئی مسائل تھے، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، عمران خان نے ساتھ دیا، پوری قوم نے ساتھ دیا، اربوں روپے جمع ہو گئے، تو کیا اب ایک بندہ اچھا کام کر کے گیا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی بات کریں گے؟ اگر تو آپ کو اتنی تکلیف ہے 184(3) سے، تو پھر جو 199 کی دھجیاں ثاقب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے اڑائی ہیں، پھر ان کے اوپر بھی بات کریں۔ اور آپ یہ تو نہیں ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھری عدالت میں اپنے مخالفین کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور خود واٹس ایپ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس ثبوت ہے، بینچ میں بیٹھ کر واٹس ایپ نکالتے ہیں، اس پر تو آپ نہیں بولتے۔ ثاقب نثار سے آپ کو تکلیف ہے اور آپ اس کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اور آپ کو ڈیم فنڈ سے بھی تکلیف ہے، آپ کو یہ بھی تکلیف ہے کہ کئی دفعہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کسی بینچ میں نہیں بٹھایا، انہوں نے نواز شریف کو نہل کیا، انہوں نے 184(3) کے تحت ہاسپٹلز میں گئے، لوگوں کے مسائل لوگ ان کو مسیحا سمجھنے لگ گئے تھے، اور یہ قاضی کا کام ہے، اور آرٹیکل 184(3) ان کو یہ پاورز دیتا ہے، اور انہوں نے کیا اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ تو آپ کو اس پر تکلیف ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔
اگر آپ واقعی اچھے صحافی ہیں تو پھر آپ کمپیریزن کریں افتخار چودھری کو، ثاقب نثار کو، قاسم خان کو، قاضی فیصل صاحب کو، آپ کمپیریزن کریں۔ اب دوسری طرف شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کا جتنا بھی ایک مافیا ہے، انہوں نے آج جو سوشل میڈیا ٹرینڈ کے حوالے سے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ صحافت کے خلاف ہے۔ بھائی کوئی کون سا ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سلامتی کے جو معاملات ہیں یا سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پر آپ کسی دشمن کو آپ پروموٹ کریں، اور یہاں بیٹھ کر آپ دشمن کے جھنڈے کو پروموٹ کریں اور آپ کہیں کہ یہ صحافت ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ صحافت پر شب خون مارا جا رہا ہے، یہ حکومت جمہوریت نہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ خدا کا خوف کریں، جب بھارت میں راہل گاندھی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے، کانگریس کا بطور جماعت ان کا آفیشیل اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے، وہاں تو آپ ایک جملہ نہیں کہتے۔ اشرف غنی کی جو نلائکیاں ہیں 7 سال کی، اس پر تو آپ ایک بات بھی نہیں کرتے۔ امریکہ وہاں سے کیسے بھاگا ہے اس پر تو آپ بات نہیں کرتے۔ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے یہ افغان معاملات سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے۔ بھائی آپ نے توجہ کی کہاں ہے؟ آپ نے دشمن کو کب دشمن سمجھا ہے؟ آپ نے تو دشمنوں کو اپنے گھر بلا کر چائے پلائی ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کا اس میں نام ہے، اور مریم نواز کے نام کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، اور آپ پوری جو فوج ہے اب حکومت کے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ آپ کی تقریر سے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ صحافت بھی اپنی جگہ قائم رہے گی، جمہوریت بھی رہے گی۔ نہیں ہوگا تو کرپٹ مافیا نہیں ہوگا، ملک دشمن، ریاست کے غدار، ریاست کے باغی، بغاوت کرنے والے، ان کی ملک میں جگہ نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، آج آزادی کا دن ہے، اللہ پاک ہمیں ان سارے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس ملک کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔